علیکم جناب عاقل صاحب، میرا نام محمد مسلم ہے اور میں سرائے خلیل لیڈی پریڈ دلی سے ماشاء اللہ. انڈیا سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی لیڈیز کا عورت کا انتقال ہوتا ہے تو غسل وغیرہ کفن وغیرہ پہنانے کے بعد جو اس کے رشتہ دار وغیرہ ہیں اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہ مرد اس عورت کی شکل دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ ایسا میں نے اکثر دیکھا ہے. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب ذرا تفصیل سے دیجیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. آپ مسلم بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے تو یاد دلا دیا مجھے. سرائے خلیل سے میرا تعلق بہت گہرا ہے اور سرائے خلیل میں ہمارے بہت پیارے دوست رہا کرتے تھے. ان کے بچے ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں. نعیم بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بہت پیارے دوست تھے، بہت پیارے ساتھی. میرا ارادہ دہلی جانے کا ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ سارے کام بخوبی انجام پائیں اور میں دہلی آؤں اور آپ سے بھی ملاقات کروں. لیکن 25-30 سالوں میں جب سے نعیم صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، اللہ گواہ ہے، جب بھی میں دہلی ایئرپورٹ پر اترتا تھا تو وہ مجھے لینے کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے. بہت پیارے ساتھی تھے، بہت پیارے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. سرائے خلیل آپ نے یاد دلایا اور میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں. اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں انہیں اعلی مقام عطا فرمائے اور انہیں جنت میں ملاقات کرنے کا ہمیں موقع ان سے عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بغیر کسی تمہید کے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں. ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے. جس طریقے سے دلی میں ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ سوال بھی غالباً حیدرآباد سے شیخ عبدالعزیز بن باز کو پوچھا گیا تھا کہ ہمارے ہاں میت کی شکل دیکھی جاتی ہے، بلکہ قبر میں اتار کر بھی میت کو دکھایا جاتا ہے. غسل سے پہلے بھی اس کو دکھایا جاتا ہے، غسل کے بعد بھی میت کو دکھایا جاتا ہے. پھر یہ بھی عادت لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ مردے کو اس کا کفن کھولنے کے بعد لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں. ثم يقوم الحاضرون جميعا بما يسمونه نظرۃ الوداع. نظرۃ الوداع اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہم آخری وداع یا وداعی نظر اس اپنے قریبی رشتہ دار کو الوداع کہہ رہے ہیں. اللہ ہمارے عزیز کی بھی دیکھا تو نہیں ہم نے ان کو، لیکن دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. آپ کا اس بارے میں کیا نصیحت ہے؟ یہاں جو عادت بیان کی گئی ہے کہ قبر میں اس کو منہ کھلا دفن کیا جاتا ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. قبر میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے اس کے مغطى الوجه، اس کے چہرے کو چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کفن میں مدفون ہوتا ہے. الکفن عاما، تو کفن میں وہ دفن ہوتا ہے، کفن کے اندر اس کو چھپایا جاتا ہے. وَإِلَّا يَكْشَفْ وَجْهُ وَلَا غَيْرُهُ، تو کسی بھی مردے کا قبر میں کھولنا چہرے کو اس کے دفن کے لیے یہ جائز نہیں ہے.
اگر کوئی شخص، جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ عورت ہے اور عورت اپنے رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہے، محارم کے، تو زندہ عورت بھی وہ ان محارم کے سامنے آ سکتی ہے، اور مردہ عورت بھی مرنے کے بعد بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر مردہ عورت کو کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، چونکہ اس کے محارم ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں۔ البتہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر یہ اس کے محارم ہیں۔ اور اگر مرد کوئی فوت ہو جائے تو مرد سے تو کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر مرد کو تو دیکھا جا سکتا ہے، فلا حرج فلا بأس۔ اور اسی طریقے سے مرد اگر فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بھی اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کے بچے بھی، اس کے محارم بھی، سب اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ولا حرج فی ذلک، اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ عورت اگر مر گئی ہے تو مرد پر حرام ہو جاتی ہے، مرد نہیں دیکھتا، اور بیوی اگر مر گئی ہے تو پھر شوہر کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ بلکہ غسل بھی عورت اور مرد ایک دوسرے کو، اگر شوہر مر جائے تو غسل بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ پر نور دیکھنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے کو دیکھا، کھول کر دیکھا، اور پھر صرف دیکھا ہی نہیں، اس کو آپ نے بوسہ بھی کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسہ کرنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کی دلیل ہے کہ مردہ کے چہرے کو بھی جب انتقال ہو جائے، مرد کا یا عورت کا، تو جو محارم ہیں وہ بوسہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کی پیشانی کا بوسہ لے سکتا ہے۔ تو یہاں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عورت اور مرد کا جو کفن کے بعد زیارت کرنا ہے، یا لاسٹ جس کو کہا جاتا ہے نا سی آف نظرۃ الوداع جس کو بولا جاتا ہے، وہ بہرحال عورت زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جو اس کے اقارب ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جس طریقے سے ابو بکر نے کھول کر آپ علیہ السلام کو بوسہ لیا تھا، اس طریقے سے مردہ کو بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون